اگر شادی شدہ عورت خواہ میں پرانا لباس دیکھے یا پہنے تو اگر قابل استعمال ہو تو اولاد پانے، رنج و غم دور، وقار میں اضافہ اور خاوند سے پیار پانے کی دلیل ہے۔ غیر شادی شدہ عورت طلاق یافتہ بیوہ یا کنواری پرانا لباس دیکھے یا پہنے تو عزت و مرتبہ پانے، مال و دولت میں اضافہ ہونے، دیندار شریک حیات کے ملنے کی نشانی ہے۔ شادی شدہ مرد پرانا لباس دیکھے یا پہنے تو یہ بیماری سے شفا پانے، شریک حیات سے الفت پانے، کاروبار کے بڑھنے اور اولاد میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ مرد رنڈوا یا کموارا پرانا لباس دیکھے یا پہنے تو یہ رزق حلال پانے، مشکلات سے بچنے، نیک شریک حیات کے ملنے اور وقار بلند ہونے کی دلیل ہے۔ لباس پرانا مگر صاف ستھرا اور پاک دیکھنا یا پہننا یہ بگڑے کام سنورنے، دیندار ہونے، خوشحال ہونے اور مراد پوری ہونے کی دلیل ہے۔ لباس پرانا مگر گندا یا ناپاک دیکھنا یا پہننا یہ بیمار ہونے، عزت و مرتبہ سے گرنے، برائی کرنے اور دولت حرام پانے کی نشانی ہے۔ لباس پرانا مگر فٹ فاٹ دیکھنا یا پہننا یہ حکومت یا سرداری پانے، رزق میں اضافہ، تمنا پوری ہونے اور بیماری سے شفا پانے کی دلیل ہے۔ خواہ میں لباس پرانا مگر ڈھیلا ڈھالا سا دیکھنا یا پہننا یہ سہاگ راتیں پانے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، حسرت پوری ہونے اور خوشحال ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح لباس پرانا مگر ٹائٹ دیکھنا یا پہننا یہ عشق کرنے، جذبات میں اضافہ ہونے، شہرت پانے، دینی کاموں سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ خال دشمن کو بار بار حملہ کرتے اور اس سے مار کھاتے دیکھنا یہ مشکلات پانے، ناکام ہونے، برائی کرنے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور کسی مصیبت کے آنے کی دلیل ہے۔ دشمن کو بار بار حملہ کرتے اور اس پر فتح پاتے دیکھنا یہ گناہوں سے توبہ کرنے، بیماری، رنج و غم سے بچنے، دلی مراد پوری ہونے اور خوشحال ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح خواہ میں دشمن کو بار بار ناراض دیکھنا یہ حرام کاری سے بچنے، پرہیزگار ہونے، دولت حلال پانے اور خوشحال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دشمن کو خواہ میں بار بار مہربان دیکھنا یہ مشکلات سے نکلنے، کاروبار میں ترقی ہونے، مگر دنیا سے دل لگانے اور موت بلانے کی نشانی ہے۔ خواہ میں دشمن سے بار بار تکلیف پہنچتے دیکھنا یہ قرض دار ہونے، وقار میں کمی، پریشان ہونے اور بیمار ہونے کی علامت ہے۔ دشمن سے خود کو بار بار بھاگتے یا چھپتے دیکھنا یہ آرام و راحت پانے، تمنا پوری ہونے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور برائی سے بچنے کی نشانی ہے۔ خواہ میں دشمن کا ڈر کر بھاگ جانا یا چھپ جانا یہ امن و امان پانے، فتح حاصل ہونے، دل کی حسرت پوری ہونے اور خوشحال ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح دشمن کو مار دینا یا ہلاک کر دینا یہ فکروں سے آزاد ہونے، گناہوں سے بچنے، مرادیں پوری ہونے اور عزت و مرتبہ پانے کی نشانی ہے۔ خواہ میں دشمن سے خود کو مرتے یا قتل ہوتے دیکھنا یہ قید، بیماری، قرض، مشکلات سے بچنے، عمر میں اضافہ ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے۔ دشمن سے رشتہ یا تعلقات قائم ہوتے دیکھنا یہ کسی کمینے سے رنج پانے، دینی کاموں سے دور ہونے اور مال و دولت سے پریشان ہونے کی نشانی ہے۔ خواہ میں کسی چور، ڈاکو، دشمن کے شر سے محفوظ رہنا یا بچنا یہ صدقہ جاریہ کے کام کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے، وقار بلند ہونے اور خوشحال ہونے کی دلیل ہے۔ کسی موذی جانور یا جن بوت کے شر سے محفوظ رہنا یہ کسی نیک کام کے کرنے، کاروبار میں اضافہ، اللہ پر بھروسہ کرنے اور عزت و مرتبہ پانے کی نشانی ہے۔ آگ سے، لڑائی جھگڑا سے محفوظ رہنا یا بچنا
یہ صدقہ خیرات کرنے، حرام کاری سے بچنے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے۔ پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہنا یا بچنا یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے، سخاوت کرنے، رزق پانے اور فکروں سے بچنے کی نشانی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے یا کسی اونچے مقام سے گرنے سے محفوظ رہنا، یہ دینی کاموں پر توجہ دینے، لوگوں کی مدد کرنے، بخت بلند ہونے اور بیماری، رنج و غم سے بچنے کی علامت ہے۔ سنسان جگہ یا جنگل یا بیاباں کے خوف سے محفوظ رہنا، یہ رزق حلال پانے، دولت عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے، بلاؤں سے بچنے اور پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح راستہ بھولنے یا گم ہونے کی مشکلات سے محفوظ رہنا، یہ غریبوں پر شفقت کرنے، کاروبار پانے، برائیوں سے توبہ کرنے اور فکر و اندیشہ سے آزاد ہونے کی دلیل ہے۔ روپیہ، پیسہ یا جائیداد کے نقصان سے محفوظ رہنا، یہ مشکلات پر صبر کرنے، رزق حلال پانے، صلہ رحمی کرنے اور قرض قید سے چھٹکارا پانے کی نشانی ہے۔ خامے، کسی فصل میں جا کر پخانا پھرنا یا کرنا، یہ دولت ناجائز پانے، عزت و مرتبہ سے گرنے اور کنجوسی کرنے کی دلیل ہے۔ جنگل میں پخانا پھرنا یا کرنا، کاروبار میں کمی آنے، پریشان ہونے اور دولت دنیا اکٹھی کرنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح کسی معلوم جگہ پر پخانا کرنا یا پھرنا، یہ کسی بدکار سے پریشان ہونے، دولت حرام پانے اور گھبراہٹ پانے کی دلیل ہے۔ کسی نامعلوم جگہ پر پخانا پھرنا یا کرنا، وقار میں کمی ہونے، برائی کرنے اور دولت ناجائز کاموں پر خرچ کرنے کی نشانی ہے۔ خام میں کھلی جگہ پر پخانا پھرنا یا کرنا، یہ دینی کاموں سے دل چرانے، ذلت پانے اور دولت ناجائز جمع کرنے کی دلیل ہے۔ خام میں تنگ جگہ پر پخانا کرنا یا پھرنا، یہ کسی حرام خور سے پریشان ہونے اور ناجائز کام کرنے کی دلیل ہے۔ ایسی جگہ پخانا پھرنا یا کرنا جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ بے شرم ہونے، حرام کاری کرنے اور حرام کھانے کی دلیل ہے۔ پخانا پھرنے یا کرنے کے بعد استنجا کرنا یا مقد دھونا، یہ نیک نام ہونے، مال و دولت میں اضافہ ہونے، گناہوں سے بچنے اور رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح پخانا پھرنے یا کرنے کے بعد استنجا نہ کرنا یا مقد کو نہ دھونا یا صاف نہ کرنا، یہ سود کھانے، بدکاری کرنے، دولت ناجائز پانے اور پریشان ہونے کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کمنٹ کریں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر سکوں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔